الحمدللہ، جس پر ہم نے کل پچھلی درس میں خاصا وقت صرف کیا ہے، اس سے نوٹ کر لیجئے کہ معرفت خداوندی کا سب سے بڑا خزانہ یہی ہے، اور یہ بھی جان لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کی اصل جان یہی ہے۔ میں نحوی اعتبار سے بھی ثابت کر دوں، الحمدللہ یہ ایک جملہ ہے مکمل، جملہ اسمیہ خبریہ، کل حمد، کل تعریف، کل ثنا، کل شکر اللہ کو سزاوار ہے، مکمل جملہ ہو گیا، اٹس اے فل سٹیٹمنٹ۔ انگریزی میں انالیسس جس طریقے سے ہم کرتے ہیں اس میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ پرنسپل کلاز ہے۔ اب یہ اللہ کے لفظ کے ساتھ ہی اس کے تابع ہو کر آ رہی ہیں چار باتیں۔ اللہ جو رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین، رب پر زیر اسی لیے ہے کہ یہ للہ کا بدل ہے، اللہ کا بدل ہے، اللہ کی صفت ہے، اس اللہ کی جس کے لیے ہیں یہ کل تعریفیں، کل ثنا، کل حمد، کل شکر، جو نمبر ایک رب العالمین ہے، نمبر دو رحمان ہے، نمبر تین رحیم ہے، نمبر چار جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ یہ در حقیقت ایک جملہ ہے جو چلا رہا ہے، یہ چار سبارڈینیٹ کلازز سمجھ لیجئے کہ یہ در حقیقت ایڈجیکٹیو کلازز ہیں۔ اللہ کے لیے یہ ایڈجیکٹیوز کی حیثیت سے اس کی وضاحت، اس کی نعت، اس کے صفات کے طور پر، اس کے بدل کے طور پر آ رہے ہیں۔ الحمدللہ، معلوم یہ ہوا کہ اصل جان تو اس کی الحمدللہ ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے آپ اس کلمے کی جو شان ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ میں پہچان لیجئے۔ یہ ترمذی کی دو روایات ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ ولا الہ الا اللہ لیس لہا دون اللہ حجاب حتی تخلص الیہ۔ دوسری روایت ہے وعن رجل من بنی سلیم، اس کے الفاظ کیا ہیں کہ حضور نے فرمایا التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ والتکبیر یملأ ما بین السماء والارض۔ ان میں تین چیزوں کا ذکر ہوا ہے دونوں حدیثوں میں، تسبیح، تحمید، لیکن تیسری چیز مختلف ہے ان دونوں حدیثوں میں۔ ایک میں ہے تحلیل لا الہ الا اللہ اور ایک میں ہے تکبیر۔ دیکھیے یہ چار ہیں در حقیقت الفاظ، تسبیح سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ۔ یہ در حقیقت یوں سمجھیے کہ معرفت کے خزانے ہیں، لیکن ان دونوں حدیثوں میں جو قدر مشترک ہے وہ الفاظ ہیں التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملؤہ۔ کیا مفہوم ہے اس کا؟ کون سے میزان؟ یہ میزان معرفت ہے۔ عقلی طور پر اس کو یوں سمجھیے کہ دین کی اساس اور جڑ ہے ایمان، ہر شخص جانتا ہے۔ ایمان کی جان ہے ایمان باللہ، اس کی اساس اللہ کی معرفت، اور اللہ کی کل معرفت جو انسان کو حاصل ہو سکتی ہے اس کا ایک سلبی پہلو ہے اور ایک ایجابی پہلو ہے، ایک منفی پہلو ہے، ایک مثبت پہلو ہے، ایک ہی تصویر کے دو رخ۔ یہ کل معرفت ہے جو اللہ کی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک تسبیح و تنزیہ ہے، اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے، مبرہ۔ یہ ہے منفی رخ، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی ضعف نہیں، کوئی احتیاج نہیں، ہر عیب، ہر نقص، ہر ضعف، ہر احتیاج سے بالا، عرفہ، منزہ، مبرہ۔ یہ تسبیح ہے سبحان اللہ کے معنی یہ ہے، لیکن یہ منفی ہے، اسی لیے نصف المیزان تو کہہ دیا، لیکن وہ کہ جس سے میزان پر ہو جائے،
اور ایک حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ الحمدللہ ہے، یہ تو تملأ ما بین السماء والارض، آسمانوں اور زمین کے مابین کل فضا کو پر کر دینے والا کلمہ ہے۔ یہ اسی کا در حقیقت مثبت رخ ہے۔ کل صفات جمال و کمال کا مرقع کامل اللہ ہے۔ ہر خیر، ہر خوبی، ہر کمال اس میں بتمام و کمال موجود ہے۔ یہ ہے الحمدللہ۔ تو التسبیح نصف المیزان، معرفت خداوندی کا نصف تسبیح ہے، اور اس کی تکمیل والحمدللہ تملأہ، اس کے سوا ہم اللہ کے بارے میں اور کچھ نہیں جان سکتے۔ تمام صفات کمال اس میں بتمام و کمال موجود ہیں۔ قدرت ہے تو وہ علی کل شیء قدیر ہے، علم ہے تو وہ بکل شیء علیم ہے، حیات ہے تو وہ الحی ہے، اس کی حیات بھی وہ ہے جو ہر ضعف سے مبرہ، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، نہ اسے کھانے کی ضرورت ہے نہ اسے پینے کی ضرورت ہے، کوئی ہوائج ضروریہ اسے لاحق نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ارادہ ہے تو فعال لما یرید، اس کا ارادہ ایسا کامل ہے جو چاہے کر گزرے۔ جس بھی صفت کمال کا آپ تصور کریں گے وہ اس کی ذات میں بتمام و کمال موجود ہے۔ اسے آپ اومنیشینٹ، اومنی پوٹنٹ، اومنی پریزنٹ، یہ الفاظ ہے، آپ کو ہر جگہ پر یہی تصورات ملیں گے۔ اس کے سوا آپ اور کیا جانیں گے اللہ کے بارے میں؟ اس کی ذات ہمارے احساس سے، ادراک سے ما ورا، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے مکتوبات میں یہ الفاظ بکثرت استعمال کرتے ہیں، ذات باری تعالی وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا۔ اس کو تو سمجھ لو کہ وہ تمہارے فہم کی جو بات اور ہے، تمہارے تصور کی بات اور ہے، تمہارے تخیل کی بات اور ہے، تمہارے وہم سے بھی ماورا ہے۔ البتہ یہ کہ اس کو جانو گے تو کیا؟ التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملأہ، یہ کل میزان ہے، میزان معرفت۔ اب اس میں نوٹ کیجئے الحمدللہ، اس میں گویا کہ کل حمد، جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، اور حمد جمع ہے کم سے کم دو چیزوں کا، شکر اور ثنا۔ تینوں الفاظ عربی کے ہیں۔ ہم اردو میں ثنا کا مفہوم ادا کرنے کے لیے لفظ تعریف استعمال کرتے ہیں۔ اگر اردو کے انداز میں بیان کریں گے تو حمد کے معنی ہے شکر اور تعریف، تمام تعریفیں اور کل شکر سزاوار ہے اللہ کو۔ اللہ ہی حقیقتاً مستحق بھی ہے، لام استحقاق، اور وہی فی الواقع مالک بھی ہے، اس لیے کہ جو صفات ہیں جو اسے قابل حمد بناتی ہیں وہ اس کی اپنی ملکیت ہے، لہذا لام تملیک کہیں یا لام استحقاق کہیں دونوں صحیح ہیں۔ در حقیقت اس میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ، اصل جو اس کا نیوکلیس ہے وہ شکر ہے۔ البتہ حمد میں اور شکر میں فرق کیا ہے؟ شکر انسان کرتا ہے کسی کے ایسے احسان اور انعام پر کہ جس سے اس کی کوئی ضرورت پوری ہوئی ہو، جس سے اسے کوئی فائدہ پہنچا ہو۔ میری کوئی ضرورت تھی، آپ نے پوری کر دی، میں شکر کروں گا، شکریہ ادا کروں گا۔ مجھے کوئی تکلیف لاحق تھی، آپ نے اس کو رفع کیا، میں آپ کا شکر ادا کروں گا۔ اور تعریف یا ثنا تمام محاسن پر ہوگی، جو بھی حسن ہے، پھول کا حسن ہے، ہم اس کی تعریف کریں گے، کیا عمدہ پھول ہے۔ البتہ یہ کہ یہ جو دو چیزوں کو میں نے علیحدہ علیحدہ کیا ہے، یہ جتنا آدمی کانشسنس اور شعور کی نچلی سطح پر ہوگا یہ دونوں چیزیں علیحدہ رہیں گی۔ جیسے جیسے شعور کی سطح بلند ہوتی ہے دونوں چیزیں ایک ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ انسان کے اصل میں احساس کے لطیف ہونے کی بات ہے۔ پھول کو دیکھ کر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اس سے کیا ملا۔ آپ کے احساسات لطیفہ کو ایک جلا حاصل ہوتی ہے جب آپ پھول کو دیکھتے ہیں۔ یہ تو ہر شخص محسوس کر لیتا ہے، میں پیاسا تھا مجھے پانی مل گیا، جس نے پانی پلایا مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں، اس لیے کہ اسے محسوس ہوا کہ پیاس میری رفع ہو گئی۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ بڑا کورس احساس ہے، یہ تو ہر حیوان کو بھی ہو جاتا ہے۔ کسی بھوکے پیاسے کے حیوان کے سامنے جو ہے آپ کچھ کھانے کے لیے کچھ چارہ رکھیے،
یا کوئی پانی رکھ دیجئے بالٹی میں پینے کے لیے، وہ جب اپنی ضرورت پوری کر کے سر اٹھائے گا آپ کی طرف دیکھے گا، اس کے آنکھوں میں آپ کو جذبہ شکر جھلکتا نظر آئے گا۔ انسان تو یہ کہ حسن کو پہچانے اور یہ سمجھے کہ اس سے بھی مجھے بہت کچھ حاصل ہوا ہے، اگر اس کا ادراک اور شعور ہے تو در حقیقت انسان اپنے ان احساسات میں ایک بلند تر سطح پر آ گیا ہے، ورنہ نہیں۔ بڑی پیاری نظم تھی جو ہمارے میٹرک کے کورس میں تھی انگریزی میں، جو ہمارا نصاب تھا، غالباً پارکنسن سلیکشن آف انگلش ورس، ڈیفوڈلز۔ شاعر کہیں گھوم رہا تھا، دیکھ رہا تھا، اچانک ایک پہاڑی کی چوٹی پر پہنچا تو نیچے جو وادی تھی اس میں اس نے دیکھا کہ پھولوں سے بھری ہوئی تھی، ڈیفوڈلز کے پھول لہرا رہے تھے ہوا میں۔ اب یہ ایک منظر تھا، حسین منظر، لیکن یہ کہ اس سے اسے کچھ حاصل ہوا، مادی طور پر تو کچھ حاصل نہیں ہوا، لیکن کچھ روح کو تو حاصل ہوا ہے، کچھ اس کے احساسات لطیفہ کو تو حاصل ہوا ہے۔ I gazed and gazed, but little thought what wealth the scene to me had brought. For oft, when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. ایک ایسی دولت مجھے حاصل ہوئی تھی، بسا اوقات میں غمزدہ ہوتا ہوں، مغموم ہوتا ہوں، اداس ہوتا ہوں، پڑا ہوتا ہوں اپنی چارپائی پر، کہ اچانک وہی منظر جو ہے میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اور میرا وہ جو اداسی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ میرا دل جو ہے جیسے وہ ڈیفوڈلز کے پھول لہرا رہے تھے ہوا میں، میرا دل بھی جو ہے وہ لہرانے لگتا ہے، اور وہ ساری جو دولت ہے وہ در حقیقت مجھے جو ملی تھی اس وقت مجھے شعور نہیں تھا۔ تو یہاں آ کر شکر اور ثنا جمع ہو جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب جو حکمت اور شکر کا میں نے تعلق بیان کیا ہے، اسی کی مثال ہے قرآن حکیم میں، اور اس کے لیے نص قطعی کہ ان دونوں کے مابین کیسا گہرا ربط ہے لازم و ملزوم کا۔ حضرت لقمان کی شخصیت، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، یہ پہچان لیا جائے کہ شکر کل کا کل سزاوار ہے اللہ کی ذات کو، حمد کل کی کل سزاوار ہے اللہ کی ذات کو، ثنا اور تعریف کل کی کل سزاوار ہے اللہ کی ذات کو۔ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے پھر ہم آگے چلیں گے۔ اسی شکر کا ایک اور نتیجہ بھی نکلتا ہے، یہ بھی فطرت انسانی ہی کا ایک بہت اہم گوشہ ہے۔ فطرت کی صحت جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے آپ بھی اس کے ساتھ کوئی بھلائی کریں۔ جس نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی، پہلا رد عمل فطرت سلیمہ کا یہ ہوگا کہ اس کا شکریہ ادا کیجیے۔ دوسرا رد عمل، کوئی بدلہ، کچھ اس کے ساتھ تم بھی بھلائی کرو، کوئی خدمت اس کی بھی کبھی بجا لاؤ۔ یہ بھی فطرت کی صحت کی علامت ہے۔ یہ جذبہ شکر کا ایک منطقی نتیجہ ہے، لازمی نتیجہ ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے کہا ہے سورہ رحمان میں، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو سوائے احسان کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیا کوئی بدلہ ہے احسان کا سوائے احسان کے؟ کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی، آپ اس کے ساتھ بھلائی کیجئے۔ اب دیکھیے، ایک تو وہ منعم ہے اور وہ محسن ہے کہ جن کی کوئی نہ کوئی آپ خدمت کر کے ان کے احسان کا بدلہ چکا سکتے ہیں۔ والدین نے آپ کو پالا پوسا، ان کے بڑھاپے میں آپ ان کی خدمت کیجئے۔ اس درجے میں تو بدلہ نہیں ہو سکتا، کسی نہ کسی درجے میں آدمی اپنے اندر ایک تسکین محسوس کر سکتا ہے کہ جیسے کما ربیانی صغیرہ، لیکن اگرچہ ایک آخری حد ہے اس کی کہ جس پر جا کر انسان سمجھتا ہے کہ ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، لہذا اللہ سے دعا کرتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ عام انسانی سطح پر کسی نے آپ کو ہدیہ دیا ہے، آپ بھی کوئی ہدیہ پیش کیجئے۔ تحفہ آیا ہے، آپ بھی کوئی تحفہ دیجئے۔ کسی نے کوئی آپ کی خدمت کی ہے، آپ بھی خدمت کیجئے۔ لیکن وہ منعم حقیقی، وہ مربی اصلی، اس کی آپ کیا خدمت کریں گے؟ جو اصل منعم ہے، اصل محسن ہے، اصل رب ہے، اس کے احسانات انعامات کا کیا بدلہ دیں گے؟ اس کو یوں سمجھیے، اس سے بھی پہلے درجے میں کہ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ سورج سے ہمارا بڑا کام چل رہا ہے، سورج کی تمازت سے فصلیں
پکتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں۔ اب سورج کو ہم کیا بدلا دیں؟ کچھ نہیں دے سکتے، سوائے اس کے کہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں، سورج طلوع ہو رہا ہے ڈنڈوت کر دیں۔ تو ایک اظہار عجز، اظہار تذلل، ایک اس کی عظمت کا اعتراف کسی درجے میں، کسی ریچول کے ذریعے سے سجدہ کر دیجئے، ماتھا ٹیک دیجئے، اس کی مدح کیجئے، ثنا کیجئے، یہی تو ہو سکتا، اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا کہ شکر ہی در حقیقت جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے، اس لیے کہ شکر کا منطقی نتیجہ کیا ہے کہ انسان بھی کوئی اس کا بدلہ پیش کرے، اگر وہ صحیح الفطرت ہے، صحیح العقل ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جہاں کچھ بدلہ دیا جا سکتا ہو، یہی بات ہے جو مولانا روم نے ایک بڑی پیاری حکایت میں بیان کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گزر رہے تھے تو ایک گڈریے کو دیکھا انہوں نے، وہ اپنے خیال میں اللہ سے مناجات کر رہا تھا، ہم کلام تھا، اے اللہ اگر تو میرے سامنے آ جائے، میں تیرے پاؤں دھوؤں، تیرے سر میں سے جوئیں نکالوں، تیری خدمت کروں۔ اب یہ اس کا سب سے اونچا تصور ہو سکتا تھا، کسی بڑی سے بڑی ہستی جو بھی اس کے تصور میں تھی، کوئی بڑا چودھری، کوئی شیخ قبیلہ، جب وہ کہیں جاتا ہوگا اپنے کسی سردار کے پاس تو یہی کام کرتے تھے، پاؤں دھو دیے، سر میں مالش کر دی، جوئیں نکال دی، کوئی اور خدمت بجا لائے۔ تو اے اللہ اگر تو میرے سامنے آ جائے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ وہ شخص اپنی ذہنی سطح کے مطابق ہم کلام تھا۔ حضرت موسیٰ نے اسے ڈانٹ دیا کہ یہ کیا کفر بک رہے ہو، اللہ کے پاؤں دھو گے اور اللہ کے سر سے جوئیں نکالو گے، کیا کفر بک رہے ہو؟ تو حکایت ایسے ہے کہ اس نے چیخ ماری، کپڑے پھاڑے اور کہیں نکل گیا جنگل کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ اے موسیٰ تو برائے وصل کردن آمدی، نہ برائے فصل کردن آمدی، تجھے ہم نے بھیجا تھا تو اس لیے آیا تھا کہ لوگوں کو ہم سے جوڑے، نہ کہ ہم سے توڑ دے، ہم سے کاٹ دے، ہم سے جدا کر دے۔ وہ اپنے فکر، اپنی سوچ کے مطابق، اب یہی اس کی سطح ہے سوچ کی، اس سے زیادہ تو اس کے سوچ کا کوئی اور پیمانہ ہے ہی نہیں۔ بہرحال اس وقت مجھے جو واضح کرنا تھا وہ یہ کہ یہ جذبہ عبادت در حقیقت جذبہ شکر ہی کا منطقی نتیجہ ہے۔ کوئی بدلہ، کوئی خدمت اگر ہم نہیں کر سکتے، ہستی اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ ہم کوئی خدمت کر نہیں سکتے، ہم کو بدلہ دے نہیں سکتے اس کے احسانات و انعامات کا، تو اس کے سامنے سر ہی جھکا دیں، سجدہ ہی کریں، کوئی اور مراسم عبودیت بجا لائیں، کوئی اس کے حمد کے ترانے گائیں، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام حمد ہی کے ترانے ہیں نا، زبور ہے کیا، حمد کے ترانوں پر مشتمل کتاب ہے، اور جس کیف کے ساتھ وہ حمد کے یہ ترانے پڑھا کرتے تھے یا الاپا کرتے تھے، قرآن مجید میں ہے کہ اس کے اندر یہ کیفیت تھی کہ پرندے اور پہاڑ ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے، وجد میں آتے تھے پرندے بھی اور پہاڑ بھی، قلب کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کے حمد کے وہ ترانے جو ہے وہ نکل رہے ہوتے تھے۔ اب آخری بات الحمدللہ کے بارے میں اور نوٹ کر لیں، وہ یہ کہ یہ ہر نوع کے شرک کی جڑ کاٹ دینے والا کلمہ ہے۔ جب کل تعریف اسی کی ہے، کل حمد اسی کی ہے، تمام حسن کا منبع سرچشمہ وہی ہے، کل ربوبیت کا نقطۂ آغاز وہی ہے، تمام رحمت جو ہے اس کا منبع اور سرچشمہ اسی کی ذات ہے، تو کسی اور کو کاہے کو پوجنا ہے، کسی اور کے لیے مراسم عبودیت کاہے کے لیے، سورج کے سامنے کاہے کو سر جھکانا ہے؟ وہ تو خود اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اسی کے حکم سے کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے۔ میرا مجھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے سو تو ہے۔ بھگت کبیر کا یہ دوہا، میرے اندر میرا تو کچھ ہے ہی نہیں، اے رب جو کچھ ہے تیرا دیا ہوا ہے۔ تو سورج میں اس کا اپنا کچھ ہے ہی نہیں، اس کی تمازت ذاتی ہے ہی نہیں، پانی میں جو تاثیر ہے وہ اس کی رکھی ہوئی ہے، ماں میں جو مامتا ہے وہ اس نے ڈالی ہے، باپ میں شفقت ہے اس کی عطا کردہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس نے جس کا حق معین کر دیا، ماں کی خدمت بھی کرو، باپ کی خدمت بھی کرو، وہ سب ہے۔ انشکر لی ولے والدیک، شکر ادا کرو میرا اور اپنے والدین کا۔ لیکن یہ ہے کہ اصل شکر اللہ کا، یہی وہ تعلق جو ہے، یعنی شکر اور شرک، دیکھیے حروف اصلی ایک یہ شین رے کاف، شین را کاف،
شرک، شین کاف را شکر، ان دونوں میں کس قدر گہرا ربط ہے، اسی لیے وہ سورہ لقمان کی جو آیت میں نے آپ کو سنائی دوسرے رکوع کی پہلی آیت، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، حکمت کا منطقی نتیجہ ہے اللہ کا شکر، اور شکر کا لازمی نتیجہ شرک کا خاتمہ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، صدق اللہ العظیم۔